بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے، جن میں سے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھیں، سوائے ایک صاحبزادے جو کہ ابراہیم نام تھا ان کا، اور وہ حضرت ماریہ قطبی رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی تھی۔ حضرت خدیجہ سے پیدا ہونے والی اولاد، جن میں 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ ان کی تفصیل ہم آنے والی اگلی ویڈیو میں بھی جانیں گے، اور اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی۔ بعض سیرت نگاروں کے نزدیک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت طیبہ میں سب سے بڑی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے آپ کا ایک بھائی قاسم نام کا پیدا ہوا تھا۔ آپ کا نکاح ابوالعاص بن ربیع، جو کہ آپ کی خالہ بنت خولید کے صاحبزادے تھے، ان سے ہوا تھا۔ ابوالعاص بہت شریف اور سلیم الطبع شخص تھے۔ حضرت زینب اور ابوالعاص دونوں کو ایک دوسرے سے غیر معمولی محبت اور تعلق تھا، اور زندگی بھر یہ تعلق برقرار رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ نہ لا سکے۔ حضرت زینب اپنے سسرال یعنی ابوالعاص کے گھر پر ہی تھی۔ ابوالعاص اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یہاں تک کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے ساتھ ابوالعاص کی بھی جنگ کرنے کے لیے بدر پہنچے تھے۔ پھر بدر کے قیدیوں کے ساتھ قید کر کے مدینہ لائے گئے تھے۔ جس طرح اور قیدیوں کے رشتہ داروں نے اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے بطور فدیہ مال بھیجا تھا، حضرت زینب نے بھی ابوالعاص کی رہائی کے لیے مال بھیجا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط پر رہا کر دیا تھا کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ ابوالعاص نے مکہ پہنچ کر اپنے بھائی کٹانہ کے ساتھ حضرت زینب کو اونٹ پر بٹھا کر مدینہ کے لیے روانہ کر دیا۔ ابھی مکہ سے نکل کر مقام ذی طواء پر ہی پہنچے تھے کہ بعض مشرکین مکہ نے آ گھیرا کہ محمد کی بیٹی کو ہم مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ انہی میں ایک شخص نے حضرت زینب کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ اونٹ سے گر گئیں اور بہت زخمی ہو گئیں۔ ابوالعاص کے بھائی کٹانہ نے اپنے تیر کمان سنبھالا اور کہا کہ اب اگر کوئی قریب آیا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے، لیکن اس پورے واقعے کی خبر مکے والوں کو پہنچ گئی۔ ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اہل مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، چند سربراہ لوگوں کو لے کر کٹانہ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے اور کہا تمہیں معلوم ہے ہم لوگوں نے ابھی غزوہ بدر میں محمد اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں کتنی تکلیف اور رسوائیاں برداشت کی ہیں۔ اگر تم محمد کی بیٹی کو اس طرح علی الاعلان لے جاؤ گے تو اس میں ہماری مزید ذلت اور رسوائی ہوگی۔ ایسا کرو کہ جب معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو رات کی تاریکی میں نکل جانا۔ کٹانہ نے بھی اسی کو غنیمت سمجھا اور حضرت زینب دوبارہ ابوالعاص کے گھر پہنچا دی گئیں، اور حسب وعدہ چند دن کے بعد پھر کٹانہ ہی کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک اور انصاری صحابی کو بطن پنجہ نام کے ایک مقام تک حضرت زینب کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ کٹانہ بطن یاجج پہنچ کر حضرت زینب کو ان دونوں حضرات کے حوالے کر کے مکہ واپس چلی گئی۔ اس طرح حضرت زینب نے مکے سے مدینہ تک کی ہجرت 6 ہجری میں ابوالعاص پھر ایک جنگ میں قید کر کے مدینہ لائے گئے۔ اس وقت بھی حضرت زینب کام آئیں۔
انہوں نے ابو العاص کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی سفارش پر ابو العاص کو رہا کر دیا۔ ابو العاص مکہ واپس آئے اور لوگوں کی امانتیں جو ان کے پاس تھی واپس کی اور اسلام لا کر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت زینب اور ابو العاص کے درمیان کئی سال علیحدگی رہی، لیکن نہ ابو العاص نے اپنی شادی کی اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح کہیں اور کیا۔ اب جب حضرت ابو العاص مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے تو پھر آپ نے حضرت زینب کا نکاح انہی سے کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کا ان کی شرافت، ایفاء عہد اور حضرت زینب کے ساتھ ان کا حسن تعلق کی وجہ سے بڑا مقام تھا اور آپ اس کا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت زینب کے شرف کے لیے یہ کیا کم ہے کہ آپ جگر گوشہ رسول ہیں، پھر وہ بالکل اولین ایمان لانے والیوں میں ہیں۔ اپنی والدہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی انہوں نے بھی کلمہ شہادت پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں۔ پھر شوہر نے غیر معمولی محبت اور تعلق بھی ان کے لیے ایمان پر ثابت قدم رہنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، ہجرت سے مانع نہ ہو سکا اور وہ اپنے شوہر کو مکہ میں چھوڑ کر غزوہ بدر کے بعد جلد ہی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے محبت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان کی ہجرت کے وقت جب حضرت زینب کے زخمی ہونے کی اطلاع آپ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، یہ میری بہترین بیٹی ہے جو میری وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئی ہے۔ 6 ہجری میں حضرت ابو العاص مدینہ آئے اور آپ نے حضرت زینب سے نکاح دوبارہ ان کے ساتھ کیا اور 8 ہجری میں حضرت زینب کی وفات ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی وفات کا بہت اثر تھا۔ ان کے غسل اور کفن کے سلسلے میں غسل دینے والی عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہدایت دی اور کفن کے لیے اپنے استعمال فرمائی ہوئی لنگی عنایت فرمائی۔ حضرت ام عطیہ جو غسل دینے والی عورتوں میں شامل تھی، ان کی روایت کے الفاظ صحیح مسلم میں اس طرح سے درج ہیں۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کی وفات ہوئی تو آپ نے ہم غسل دینے والی عورتوں سے فرمایا، تاک دفعہ غسل دینا، خواہ 3 ہو یا 5، اور 5ویں مرتبہ غسل دینے کے بعد پانی میں کافور ملا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا سا کافور ملا لینا اور جب غسل دے کے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم عورتیں غسل سے فارغ ہو گئیں تو آپ کو اطلاع دی، آپ نے کفن کے لیے اپنی مبارک لنگی عنایت فرمائی اور فرمایا اس کو کفن کے اندر حضرت زینب کے جسم سے ملا کر استعمال کرنا، یعنی جو تہبند تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ نماز جنازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور پھر آپ نے اور حضرت ابو العاص نے قبر میں اتارا۔ ہجرت کے وقت جو چوٹ لگی تھی اس کی تکلیف وفات تک باقی رہی، اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت زینب کو مقام شہادت بھی نصیب ہوا۔ آپ کے ایک صاحبزادے علی نام کے تھے اور ایک صاحبزادی امامہ نام کی تھی۔ دونوں بچوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ صحیحین کی روایت کے مطابق کبھی کبھی حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نواسی حضرت امامہ آپ کے کندھے پر سوار ہو جایا کرتی تھی اور آپ کو ان کا یہ عمل ناگوار بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے یہ نواسے حضرت علی فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ آپ کی اونٹنی پر سوار تھے اور جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمام مومنین کو حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ جیسی اولادیں نصیب کرے۔ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو انہی تمام اوصاف کا حامل کر دے جو ذریت طیبہ میں موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں موجود تھے۔ اللہ پاک ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو باحیا اور باکردار بنائے اور ان کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔